متن یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ اس نے اس توحید کی دعوت دے کر جتنے بھی نبی و رسول بھیجے ان انبیاء و رسول کے دشمن بھی پیدا فرمائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: ہم نے اسی طرح شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنایا، وہ ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے۔ سورۃ الانعام۔ بعض اوقات دشمنان توحید علوم و معارف اور دلائل و کتب سے بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: پس جب کبھی ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر اترانے لگے۔ سورۃ المؤمن۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو علم و فصاحت اور دلیل و برہان سے مسئلہ بھی ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ دین کا اتنا علم تو ضرور حاصل کرے جو ان دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہو سکے، جن کے امام اور پیش رو ابلیس نے اللہ عز و جل سے کہا تھا۔ ترجمہ: میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور تو اکثر آدمیوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شرح: فاضل مؤلف نے اس موقع پر ایک عظیم الشان فائدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن انسانوں اور جنوں میں سے بنائے تھے۔ دشمنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حق پوری طرح واضح اور نکھر جاتا ہے، کیونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دلائل نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت انبیاء اور ان کے ماننے والے صحابہ کرام سب کے لیے ہے۔ انبیاء کرام کی طرح ان کے صحابہ کرام کو بھی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے شیطانی دشمن جو انسانوں اور جنوں میں سے تھے، وہ ایک دوسرے کے کان میں خوبصورت اور دھوکے والی بات پھونکتے تھے۔ سورۃ الانعام۔ دوسرے موقع پر فرمایا۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے مجرموں کو ان کا دشمن بنایا اور تمہارا رب رہنمائی کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ سورۃ الفرقان۔ ان مجرم لوگوں نے رسولوں اور صحابہ کرام پر بہت زیادتیاں کی، بالخصوص انہوں نے دو کام کیے۔ سب سے پہلے ان کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کیے، اور دوسرے مرحلے پر ان سے عملاً دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، تیرا رب تیری رہنمائی کرنے والا کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص انبیاء کرام یا صحابہ کرام کو گمراہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنی کے بارے میں فرمایا: وَنَصِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے لیے بہتر مدد آئے گی۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کے نبی کے ساتھ یا نبی کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے موجود ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کی پیروی کرنے والوں کے صحابہ کرام کی رہنمائی بھی کی، اور ان کے دشمن اگرچہ اپنے وقت کے بہت بڑی سپر طاقتیں تھیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی معاونت اور مدد فرمائی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دشمنوں کے عظیم الشان لشکر دیکھ کر گھبراہٹ میں مبتلا نہ ہو۔ چنانچہ ہم کو مایوس ہونے کے بجائے اپنے حوصلے بلند رکھنے چاہیے۔ روز قیامت متقین کا انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھی امید دعوت کے پھیلاؤ اور اس کی کامیابی میں معاون ثابت ہوتی ہے، جیسے مایوسی، گھبراہٹ اور بزدلی دعوت میں نقصانات اور اس کے نتائج کی
تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ دین اسلام جاننا ضروری ہے۔ کبھی ایسے موقع سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ مشرک اور اسلام کے مخالفین کے پاس بے شمار علوم ہوتے ہیں، وہ اپنے علوم میں اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ اس قسم کے علوم سے اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جن سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دین اسلام سے ہٹاتے ہیں۔ حق اور باطل کو اس طرح آپس میں ملا جلا دیتے ہیں کہ عام آدمی اس میں سے درست بات کی تمیز کرنے کی قابل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: جب ان کے پاس اللہ کے رسول علم لے کر آئے تو یہ اپنے پاس والے علم پر ہی خوش ہو گئے۔ ان کی یہ خوشی قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ ایسے کام سے خوش ہو رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، چنانچہ ان کی یہ خوشی بھی قابل مذمت ہوگی۔ فاضل مؤلف نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دشمنان اسلام کے پاس جو فنون ہوتے ہیں جن سے وہ اسلام کی مخالفت اور مزاحمت کرتے ہیں، ایسے فنون کو سیکھنا چاہیے اور ان شبہات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ مسلمان ان سے مقابلہ کرتے اور دعوت پیش کرتے ہوئے ہر طرح کے دلائل سے آراستہ ہوں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو فرمایا، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اس لیے ذکر کی تاکہ وہ اہل کتاب کے مقابلے میں اپنے دین کی دعوت پیش کرتے ہوئے اس سے متعلق تیاری کر لے۔ یہ تیاری دو طرح کی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، انسان کے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہوں تاکہ ان دلائل کو اچھے اور عمدہ انداز میں ان کے سامنے پیش کر سکے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آدمی کو اپنے مخالفین کے دلائل سے واقفیت بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی دعوت کے دوران وہ کوئی اعتراض اٹھائے تو آپ اچھے طریقے سے جواب دے سکے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی آپ کے بالمقابل دلیل پیش کرتا ہے تو وہی دلیل حقیقت میں اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کے حق میں نہیں ہوتی۔ دراصل واقعہ یہی ہے کہ اسلام کا مخالف جب بھی کوئی دلیل پیش کرے گا تو وہ دلیل اس کے حق میں ہونے کے بجائے اس کی مخالفت میں جائے گی۔ اس لیے جو شخص ان کے مقابلے میں کھڑا ہو یا مناظرہ کرے دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ اپنے مد مقابل کے تمام دلائل سے واقف ہو تاکہ بوقت ضرورت ان کا رد کر سکے۔ پوائنٹ سیکنڈ، انسان کو نقلی اور عقلی تمام دلائل کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کو اچھے اور خوبصورت انداز میں پیش کر سکے۔ متن، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور اس کی آیات و بینات پر کان دھرے تو آپ کو کوئی خوف و غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بے شک شیطان کا مکر فریب بودا ہے۔ سورۃ النساء، یعنی کمزور۔ ایک عام موحد ان مشرکین کے ہزار علماء پر باری ہوتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ سورہ الصافات۔ چنانچہ دلیل و برہان کے میدان میں بھی اللہ کا لشکر ہی غالب ہوگا، جس طرح کہ تیر و تلوار کے ذریعے وہ غالب آتی ہے۔ البتہ خطرہ اس موحد کو ہے جو ہتھیار کے بغیر راہ حق میں نکل پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: جو ہر چیز کو بیان کرنے والے نیز مومنوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے۔ سورۃ النحل۔ اہل باطل جو بھی دلیل لے کر آتے ہیں، یہ کتاب اس دلیل کا جواب دیتی اور اس کا بطلان واضح کر دیتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا اعلان ہے،
ترجمہ: یہ جب کوئی نیا اعتراض تیرے پاس لائیں گے تو ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ تفسیر آپ کو بتا دیں گے۔ سورۃ الفرقان۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اہل باطل کی ہر اس دلیل کے بارے میں ہے جسے وہ قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ شرح: موحد اگر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور حق کی صحیح پہچان حاصل کرے تو وہ اپنے مد مقابل مشرکین کے دلائل سے بالکل خوف زدہ نہ ہوگا، کیونکہ حقیقت میں ان کے دلائل کمزور ہوتے ہیں۔ دراصل یہ دلائل شیطان کے دھوکہ اور فریب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: شیطان کا دھوکہ کمزور ہوتا ہے۔ جو آدمی توحید کے تمام تقاضوں یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو پوری طرح اپناتا ہے تو وہ شخص غالب رہے گا۔ مشرکین علماء اگرچہ ہزار افراد پر مشتمل گروہ ہو، بنیادی سبب یہ ہے کہ مشرکین مکمل توحید پر عمل پیرا نہیں ہوتے، وہ صرف توحید ربوبیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ توحید مکمل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مشرکین سے جنگ کی جو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن اس اقرار کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا ایسا عام آدمی جو حقیقت میں توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یہ شخص بہرحال ان سب سے بہتر ہے۔ آیت کریمہ میں جو جند اللہ مراد اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ ان کے جہاد کے دو طریقے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ آیت کریمہ اور حدیث نبویہ کی روشنی میں اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ان کا منافقین کے مد مقابل ہوتا ہے جن کی دشمنی ابھی پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے نہیں آئی، چنانچہ ان کے سامنے آیت قرآنیہ اور دلائل شرعیہ پیش کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، ان مشرکین اور کافروں کے خلاف ہوتا ہے جو خالص مشرک اور کافر ہے۔ ان کے ساتھ تلوار و اسلحہ سے لیس ہو کر جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اعلانیہ کفر کرتے ہیں۔ ان ہر دو قسم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے نبی، کفار سے جہاد کیجیے اور منافقین سے بھی جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ تحریم۔ خالص اور پاکے کافر کے خلاف بھی تلوار سے لیس ہونے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول نہ کرے تو پھر ان کے خلاف میدان میں جنگ ہوگی۔ امت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے ہر طرح مسلح ہو۔ اگر فکری محاذ سے حملہ ہوتا ہے تو مضبوط اور روشن دلائل سے دفاع کیا جائے۔ اسی طرح اگر معاشی و اقتصادی حملے ہوتے ہیں تو اسی میدان میں اس کا جواب دیا جائے، اور جب دشمن مسلح ہو کر حملہ آور ہو تو اس کے ساتھ میدان کارزار میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ لہذا جو مسلمان موحد دلائل سے پوری طرح آراستہ نہ ہو، اسے اپنے دلائل کو پیش کرنے نیز مد مقابل کے پیش کردہ اعتراضات کو رد کرنے کی اچھی صلاحیت نہ ہو تو ایسے فرد سے یہ خوف رہتا ہے کہ مقابلہ کے وقت ناکام ہو جائے گا، لہذا اپنی مناظرانہ صلاحیت کو مکمل کر کے میدان میں آئیے، کیونکہ مناظرہ میں دو باتیں ضروری ہوتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اپنے دلائل کا اثبات۔ پوائنٹ سیکنڈ، مخالف کے دلائل کی تردید۔ جب تک بھرپور صلاحیت نہ ہو یہ دونوں کام ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے امت اسلامیہ پر احسان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اس قرآن کے آگے اور نہ پیچھے کوئی باطل نہیں آئے گا، یہ دانا اور تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ فصلت۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو وضاحت کرنے والا بنایا ہے جو انسانی ضروریات کے سلسلے میں ان کی زندگی اور بعد از موت ہر مرحلہ کے حالات و واقعات خوب اچھی طرح بیان فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں مذکورہ وضاحت دو قسموں کی ہے۔ پہلی قسم، قرآن مجید وہ بات پوری طرح بیان کر کے اس کے احکامات واضح کر دیے
کر دے، اس کی مثال در ذیل آیت کریمہ میں موجود ہے۔ ترجمہ: تم پر مردار خون اور خنزیر حرام کر دیا گیا۔ سورہ مائدہ۔ دوسری جگہ فرمایا، ترجمہ: تمہاری اور تمہاری مائی، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائی، رضائی بہنیں، تمہاری بیوی کی مائی، اور اسی طرح تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی کی گود میں تھی، جن بیوی سے تم نے صحبت کی ہے، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، اور اس بات کو بھی حرام کر دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، البتہ جو گزر چکا سو گزر چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور پاک دامن عورتیں بھی سوائے یہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں، یہ تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسرے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی بات کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں، اس اشارے میں جو چیزیں ہوں گی وہ ساری وضاحت ہی ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قرآن اور حکمت نازل فرمائی۔ سورۃ النساء۔ یہاں حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے احوال ہیں، یعنی ان کی سنت کو حکمت سے تعبیر کیا گیا، چنانچہ سنت قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی ہے۔ دوسری جگہ ان الفاظ میں ذکر کیا، ترجمہ: جو کسی بات کی حقیقت سے واقف ہو تم ان سے سوال کرو، جب بات سے تم ناواقف ہو، جس بات سے تم ناواقف ہو۔ سورۃ الانبیاء و سورۃ النحل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق ان کے واقف کاروں سے ہی پوچھنا چاہیے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ منقول ہے۔ ایک مسمع عالم کے پاس ایک عیسائی آیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات اور سوالات کرے گا۔ وہ عالم دین اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ عیسائی کہنے لگا کہ یہ کھانا کیسے تیار ہوتا ہے، اس کا ذکر کہاں ملے گا؟ عالم دین نے کھانا پکانے والے باورچی کو بلایا، اسے کہا کہ کھانا پکانے کا طریقہ بتاؤ۔ چنانچہ اس نے سارا طریقہ بیان کیا۔ عالم دین نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی اسی طرح منقول ہے۔ عیسائی بڑا حیران اور کہنے لگا کہ یہ بات کہاں ہے؟ عالم دین نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کر سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھو تم واقف کاروں سے اگر تم لا علم ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس علم سے واقف ہے اس سے سوال کیا جائے۔ قرآن مجید کا مقصد اور مطلوب بھی یہی ہے کہ جو شخص ناواقف اور لا علم ہے وہ اہل علم اور واقف لوگوں سے پوچھ لے۔ مشرک یا گمراہ جو دلیل پیش کرے گا، اگر موحد غور و فکر کرے تو قرآن مجید میں ہی اس کا جواب موجود ہوگا، بلکہ دوسری صورت میں اگر کوئی قرآن مجید سے یا کتاب و سنت کی صحیح روایت اپنی غلط عقائد کے اس بات کے لیے سنائے گا تو یہ دلیل اس کے اپنے حق میں ہونے کی بجائے اس کی مخالفت ہوگی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بدعتی اپنے غلط نظریے کے لیے کتاب و سنت صحیح دلائل پیش کرے تو یہ دلیل دراصل اس کے حق میں ہونے کی بجائے اس کے خلاف ہوگی، اس کی موافقت میں نہ ہوگی۔ فاضل مؤلف رحمہ اللہ اس آیت کریمہ سے یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ موحد آدمی کے پاس جو دلیل ہے وہ زیادہ عمدہ اور زیادہ واضح ہے، جبکہ اس کے مد مقابل کے پاس کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ لوگ تمہارے سامنے جو مثال بھی پیش کریں گے، ہم اس موقع پر آپ کے لیے سچ بات اور اس سے اچھی تفسیر لے آئیں گے، یعنی آپ کے دلائل ان کی نسبت زیادہ مضبوط، قوی، واضح اور دو ٹوک ہوں گے۔
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراض کے ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی پیش کیا ہے تاکہ ہر انسان کو حقیقت سمجھ آ جائے اور ہر کوئی اس میں غرق کر سکے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مد مقابل کے خلاف آنے سے پہلے اس کے دلال سے پوری طرح واقف ہو۔ عدم واقفیت کی صورت میں اگر وہ میدان میں آئے گا تو مناظرہ کا نتیجہ اس کے خلاف ہوگا۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کوئی انسان کسی جنگ میں کودنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلحہ کی تیاری کرے اور میدان میں اترنے کے لیے مختلف جنگی داؤ پیچ سیکھے، ورنہ وہ میدان میں آنے کے باوجود نقصان اٹھا سکتا ہے اور اپنے مد مقابل کے زیرنگے ہو سکتا ہے۔ متن شبہات اور ان کے جواب۔ ہمارے زمانے کے مشرکین ہمارے خلاف جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں بیان فرمائی ہے ان میں سے بعض ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اہل باطل کو دو طریقوں سے جواب دیا جا سکتا ہے، ایک مجمل اور دوسرا مفصل۔ مجمل جواب سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑا ہی گراں قدر اور فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اس نے تم پر کتاب اتاری، اس میں سے بعض آیتیں محکم ہیں جو قرآن کی اصل ہے اور بعض آیتیں متشابہ ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اصل حقیقت دریافت کرنے کی نیت سے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ آل عمران۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ہے، پھر ان سے بچو۔ صحیح بخاری۔ اب اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: سن لو، جو لوگ اللہ کے دوست ہیں ان کو ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس۔ یا یہ کہے کہ شفاعت برحق ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کے ہاں انبیاء علیہم السلام کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یا اپنے باطل عقیدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال کرے اور آپ کو اس حدیث کا معنی و مطلب معلوم نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں آپ اسے سیدھا سا جواب دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ نیز گزشتہ صفحات میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس وجہ سے وہ کافر قرار پائے کہ انہوں نے ملائکہ، انبیاء اور اولیاء سے لو لگائی اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے۔ سورہ یونس۔ مذکورہ باتیں بالکل واضح اور امر محکم کی حیثیت رکھتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کر سکے۔ لیکن اے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، آپ نے قرآنی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان ہے، میں اس کی وضاحت پوری طرح تو نہیں کر سکتا، تاہم یہ بات پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں کوئی تعارض ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک عمدہ جواب ہے، اسے معمولی نہ جانے۔ اس جواب کی قدر و قیمت وہی سمجھ سکتا ہے جسے اللہ نے توفیق دی ہو۔ اس کی حیثیت وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور انہی کو اس کی توفیق ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ حامیم السجدہ۔ شرح: مشرکین کے شبہات اور ان کے جواب۔
فاضل مؤلف اس موقع پر مشرکین کے ان شبہات کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، پھر ان کا جواب بھی بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت ان کے شبہات کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ ان شبہات کا دو طرح سے جواب دیا جائے گا۔ پوائنٹ فرسٹ، جو ہر شبہ کے لیے دیا جا سکتا ہے یعنی اجمالی جواب ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، مفصل ہوگا۔ لہذا اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ مناظرے اور بحث کے موقع پر یہی طریقہ اختیار کرے کہ پہلے مختصر جواب دے جو ان کے تمام قسم کے فریب و شبہات کا احاطہ کرتا ہو، پھر ہر مسئلے اور اس کے ہر جز کا تفصیل سے جواب دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ یہ کتاب ہے، اس کی آیات محکم ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے اس کی تفسیر بھی کر دی گئی ہے۔ سورہ ہود۔ مختصر جواب کے سلسلے میں فاضل مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عام طور پر ایسی آیات پیش کریں گے جن کے بارے میں مسلم ہے کہ یہ متشابہ ہیں، اور یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہو اور وہ غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت آل عمران آیت نمبر 8 کی تفسیر میں یہی بات فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہیں مختلف مسائل پر اعتراضات کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ متشابہ آیات پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت کو غلط بات کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہو جائیں اور آپ اپنے عقیدے پر سوچنے لگے کہ آیا یہ درست ہے بھی یا نہیں۔ اس طرح کا ایک واقعہ نافع بن ازرق اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مابین پیش آیا۔ اسے امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ اپنے مضمون کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید یا احادیث نبویہ میں سے متشابہ آیات و احادیث کو تلاش کر کے اپنے موقف کی اس بات میں پیش کرتا ہے تو اس کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ فرمائے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بچنے اور ان سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ شبہات پیش کر کے تمہیں گمراہ کر دے، چنانچہ ان لوگوں کے طریقوں اور ان کی دعوتوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ شبہ نمبر 1، فاضل مؤلف نے مشرکین کا ایک شبہ مثال کے لیے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت، قرآن پاک کی آیت، مشرکین کہتے ہیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اولیاء اللہ پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا؟ سورہ یونس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ اور مقام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء و اولیاء کی سفارش تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، وہ اس قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ جواب، یہ بات درست ہے، لیکن اس میں تمہارے شرک کی کوئی دلیل نہیں کہ اس طرح تم انبیاء و اولیاء کو اللہ کے ہاں سفارشی بناؤ۔ تمہارا دعویٰ اور اس کے مطابق دلیل کار آمد نہیں۔ تمہارے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہی اس طرح کے مشتبہ آیات تلاش کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے مشتبہ آیات کو واضح آیات کے ساتھ ملا کر تشریح کی جائے گی تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس میں آپ کے حق کی کوئی دلیل نہیں بلکہ اس میں آپ کے خلاف مفہوم موجود ہے۔ مشرکین کی طرف سے یہ شبہ اس لیے پیش کیا جائے گا کیونکہ وہ توحید ربوبیت کے قائل ہیں اور اس بات میں سچا ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کے اعتبار سے وہ مشرک ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں فرشتوں، انبیاء اور اولیاء اللہ کو اللہ کے علاوہ بھی پوجتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ان لوگوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا۔
ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی اور ان کے مال و جان کو حلال سمجھا۔ یہ دلیل واضح ہے۔ اگر ہم مشتبہ دلیل کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پھر اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی اور اس میں کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے گا۔ اور جب ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور اس کے رب ہونے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کی ملکیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ چنانچہ اگر کوئی توحید ربوبیت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے تو ایسا شخص مشرک ہی رہے گا۔ تمہارے دعوے کے مطابق اس کا معنی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم اس کو ماننے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی قرآنی آیات کی مخالف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور یہ لوگ اس میں بہت زیادہ اختلاف دیکھتے۔ سورۃ النساء۔ دوسری جگہ فرمایا، ہم نے تم پر کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کر دینے والی ہے۔ سورۃ النحل۔ پھر ایک جگہ فرمایا، ترجمہ: تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ سب بیان کر دے جو ان لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ غور و فکر کرے۔ سورۃ النحل۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایک دوسرے کا مخالف نہیں اور قرآنی آیات بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ خبر دی کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس قسم کے تمام آیات و احادیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، جیسے اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں۔ لہذا ہر شبہ اور اعتراض کا جواب اسی انداز سے دینا چاہیے کہ پیش کردہ اعتراض کا محکم اور واضح احادیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے تاکہ حقیقت واضح ہو سکے۔ اگر اس طرح عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے جائیں تو یہ ممکن نہیں کہ مشرک اپنے اعتراضات اور شبہات کے متعلق مزید کوئی دلائل پیش کر سکے، اور اگر وہ پیش کرے تو ان کا جواب نہ دیا جا سکے۔ درج بالا جواب تو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، اور اس کا ذہن اعتراضات و شبہات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادہ رکھا ہو، یعنی اسی طرح پیش آمدہ اعتراضات کو اس سے عمدہ انداز میں دور کرنے کی توفیق میسر ہو۔ متن مفصل جواب یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو انبیاء علیہ السلام کے دین پر بے شمار اعتراضات ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے بلکہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ خالق و رازق اور نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں، چاہے کہ عبد القادر یا دوسرے بزرگ ہوں، لیکن چونکہ ہم گناہ گار ہیں اور بزرگوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، اس لیے ان کے واسطے سے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ اس دلیل کا آپ یہ جواب دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے قتال کیا وہ بھی ان باتوں کا اقرار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نفع و نقصان کا اختیار تو نہیں، لیکن ہم ان کے واسطے سے جاہ و مرتبہ اور شفاعت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ انہیں قرآن کی بات پڑھ کر سنائے اور ان کی وضاحت کرے۔ اس پر اگر وہ اعتراض کرے کہ یہ بات تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے،
آپ انبیاء و صالحین کو بتوں جیسا کیوں بناتے ہیں؟ تو آپ اس اعتراض کا بھی وہی جواب دیں جو پہلے گزر چکا ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ کفار اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ جن صلحاء و ملائکہ کا وہ قصد کرتے تھے، ان سے صرف شفاعت کی امید رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کو مشرک قرار دیا گیا۔ شرح: تفصیلی جواب کا طریقہ یہ ہے کہ ہر شبہ اور اعتراض کو سامنے رکھ کر اس کے ہر جزو کا مختلف طریقوں سے رد کیا جائے۔ شبہ نمبر سیکنڈ: اگر کوئی مشرک یہ اعتراض کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہ تھے، کجا یہ کہ عبدالقادر جیلانی یا کوئی نیک شخص اپنا یا کسی دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک ہو، یہی وہ توحید ہے جو انبیاء و رسول کی دعوت تھی۔ یہ اعتراض عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی قوت، جان اور حقیقت نہیں ہے۔ جواب: یہ تو وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کے مال و جان کو حلال سمجھا۔ یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے اور یہ توحید ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کے دلائل پیش خدمت ہیں تاکہ لوگوں کے دل اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکے اور ان کے سامنے دلائل واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ترجمہ: ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تم میری ہی عبادت کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا: ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ الذاریات۔ پھر ایک جگہ فرمایا: ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے اور جو انصاف کے ساتھ قائم ہے انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا: ترجمہ: اور تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ سورۃ البقرہ۔ پھر ایک جگہ فرمایا: خاص میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ العنکبوت۔ ان کے علاوہ متعدد آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا اظہار کرتی ہیں اور اسے واجب اور ضروری قرار دیتی ہیں تاکہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر ان دلائل کو دیکھ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ درست کر لے تو یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے، بصورت دیگر وہ شخص متکبر اور حق سے منہ موڑنے والا ہوگا۔ ایسے ہی شخص کے متعلق درج ذیل آیت کریمہ ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے اس پیغام کا انکار کیا اور ان کی جانوں نے ظلم اور تکبر کو اپنے دل میں باندھ لیا، آپ دیکھیں کہ ان فسادی لوگوں کا انجام کیا ہوتا۔ سورۃ النمل۔ اعتراض: اگر مشرکین یہ اعتراض کرے کہ یہ آیات تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو بتوں کے پجاری تھے، لیکن یہ اولیاء بت تو نہیں ہے، ایسی صورت میں آپ گزشتہ دلائل بھی ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یعنی جو شخص بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود والا درجہ دے یا بالفاظ دیگر اللہ کی عبادت کی طرح اس کی عبادت کرنے لگے تو گویا اس نے اسے معبود بنا کر بت بنا لیا ہے۔ اس صورت میں انبیاء، اولیاء اور بتوں میں کیا فرق باقی رہتا ہے؟ چنانچہ یہ سب ایک جیسے عبادت گزار اور مشرک ہیں، یہ معبود ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ متن: لیکن معترضین اگر اپنے اور کفار کے افعال میں فرق کرنا چاہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ کفار میں کچھ تو ایسے تھے جو بتوں کو پکارتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے
جو اولیاء کو پکارتے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جن لوگوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں اور خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سورۃ الاسراء۔ اسی طرح وہ عیسیٰ اور مریم علیہم السلام کو بھی پکارتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: مریم کے بیٹے مسیح فقط ایک پیغمبر تھے، ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ صدیقہ راست باز تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے، سورۃ المائدہ۔ آپ ان کے سامنے یہ آیت بھی پیش کرے، ترجمہ: جس دن اللہ ان سب مشرکین کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے دریافت کرے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ وہ کہیں گے، الہی تو ہر عیب سے پاک ہے، ان سے ہمیں کیا کام، تو ہمارا مالک ہے، یہ ہم کو نہیں بلکہ جنوں کو پوچھتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے، سورہ سبا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ان کے سامنے پیش کرے، ترجمہ: یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے، تو پاک ہے، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو ضرور تجھے معلوم ہوگی، تو میرے دل کی بات جانتا ہے، البتہ میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا، بے شک تو ہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، سورۃ المائدہ۔ شرح: انبیاء و اولیاء کی عبادت۔ ان بدعتیوں کو اس بات کا علم ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر چیز کا رب، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں دوسروں کے سامنے جھکتے تھے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ بنائے، اور یہ بت ان کی سفارش کرے۔ مشرکین مکہ اور ان بدعتیوں کا مقصد ایک ہے، لیکن یہ عقیدہ ان کا کسی کام نہ آ سکا۔ اگر مشرکین مکہ بتوں کو سفارش کے لیے پکارتے تھے تو تم بھی اولیاء اور قبر والوں کو سفارش کے لیے پکارتے ہو، چنانچہ تمہارا اور ان کا مقصد اور عقیدہ ایک ہی ہے۔ بعض لوگ تو اولیاء اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے بھی ان کے عقائد و نظریات کی موافقت ہوتی ہے۔ اس عبادت کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: یہی لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اور اپنے رب کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہوگا۔ یہی عقیدہ اپناتے ہوئے یہ انبیاء کی عبادت کرنے لگتے ہیں، جیسے عیسائی مسیح ابن مریم کی عبادت کیا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورہ سبا۔ قیامت کے روز اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں سے کہے گا، کیا یہی لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اس جواب سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ جو اولیاء و صالحین کی عبادت کرتے ہیں وہ در حقیقت بتوں ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ان شبہات کی قلعی دو اعتبار سے کھل سکتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ان کے شبہ میں کوئی پائیداری اور مضبوطی نہیں، کیونکہ مشرکین بھی کچھ ایسے تھے جو اولیاء کی عبادت کیا کرتے تھے،
پوائنٹ سیکنڈ، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ مشرق مکہ وغیرہ صرف بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے تو پھر بھی آج کے مشرکین اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا، کیونکہ دونوں ہی ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ درج بالا آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سب سے اونچے مرتبے پر ہے۔ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں اور وہ کافر بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان کے مقابلے میں دوسری آیت کریمہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے اس بات کا حق نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرے لائق نہیں۔ اگر میں نے ان سے ایسی کوئی بات کہی ہو تو آپ کے علم میں ہوگی، آپ میرے دل کی باتوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، آپ ہی پوشیدہ چیزوں کے زیادہ واقف کار ہیں۔ دوسری آیت کریمہ سے بھی واضح ہو گیا کہ کفار بھی نیک لوگوں اور اولیاء اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ آج کے مشرکین و بدعتیوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی عبادت کرنے والوں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو کافر کہتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشرکین سے جنگ کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کی عبادت کرنا ان کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ متن: غیر اللہ سے استغاثہ کفر ہے۔ اس تفصیل کے بعد آپ معترضین سے کہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر قرار دیا جو بتوں سے استغاثہ کرتے تھے، اور ان کو بھی جو اس غرض سے اولیاء و صلحاء کی طرف رجوع کرتے تھے، اور انہی لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا۔ اس پر اگر وہ یہ کہیں کہ کفار بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مانگتے بھی تھے، جبکہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک اور کائنات کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اولیاء و صالحین کو اس کا اختیار حاصل نہیں، لیکن ہم اس لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں۔ اس اعتراض پر آپ انہیں یہ جواب دیں کہ آپ کی اس بات میں اور کفار کے قول میں کوئی فرق نہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پڑھ کر سنائے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو دوست بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بس اسی لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ سورۃ الزمر۔ نیز قرآن پاک کا یہ فرمان بھی ہے۔ ترجمہ: وہ مشرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ سورہ یونس۔ مشرکین کے یہ تین بڑے بڑے شبہات ہیں۔ جب آپ نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان شبہات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا، تو ان کے علاوہ جو بھی شبہات ہوں گے ان کا جواب کہیں زیادہ آسان ہوگا۔ شرح: غیر اللہ سے استغاثہ کفر ہے۔ شبہ نمبر 3، اگر یہ مشرکین و کفار اپنے عقائد کے بارے میں یہ وضاحت کرے کہ ہم ان نیک لوگوں کے پاس صرف اسی لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں قربت کی وجہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، اس کے علاوہ کسی نفع و نقصان کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے۔ جواب: اس کا جواب یہ ہوگا کہ جن مشرکین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا، وہ ان بتوں کی اس طرح عبادت نہیں کرتے تھے کہ یہ بت نفع و نقصان کے مالک ہیں، بلکہ وہ بھی اسی طرح عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ کے اعتبار سے ہمیں قریب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے:
مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں قریب کر دے۔ دوسری جگہ ان الفاظ میں منقول ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ان لوگوں کے نظریات اور ہمارے دور کے مشرکین کے نظریات ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ خلاصہ، یہ لوگ عام طور پر 3 قسم کے شبہات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتا ہے، ان کو درمیان میں صرف وسیلہ بناتے ہیں۔ نمبر 3، ہمارا عقیدہ ان کے نفع و نقصان پہنچانے کا نہیں ہوتا، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم تو ان کی سفارش کے مقصد سے ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہوتا۔ جب ان شبہات کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی تو ان کے علاوہ باقی ہر شبہ آسان اور ہلکا معلوم ہوگا، کیونکہ یہ تینوں شبہات نہایت مضبوط دلائل اور عجیب قسم کی خرافات سے بھرے ہوئے ہیں۔ متن: اگر کوئی معترض کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، رہا اولیاء وغیرہ کو پکارنا اور ان کی طرف رجوع کرنا، تو یہ ان کی عبادت تو نہیں۔ آپ اس سے کہیں گے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے اخلاص عبادت تم پر فرض کیا ہے؟ اگر کہیں ہاں، تو اس سے کہیں کہ اچھا وہ اخلاص عبادت جو تم پر اللہ نے فرض کیا ہے بیان کرو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اقسام سے واقف نہیں ہوگا، اس لیے آپ خود اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کر سمجھائیے۔ ترجمہ: تم اپنے رب سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ سورۃ الاعراف۔ اسے سمجھانے کے بعد اس سے پوچھے کہ پکارنا عبادت ہے یا نہیں، وہ ضرور کہے گا کہ ہاں، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سنن ترمذی۔ پھر اس سے کہیں کہ جب تم نے اقرار کیا کہ پکارنا عبادت ہے اور اللہ سے ڈر کر اور اس سے امید لگا کر دن رات تم اسے پکارتے بھی ہو، پھر اس کے ساتھ ہی کسی حاجت میں نبی، ولی وغیرہ کو بھی پکارا، تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا کہ نہیں؟ وہ ضرور کہے گا ہاں۔ اس کے بعد اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے مالک کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ جاننے کے بعد جب تم نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے لیے قربانی پیش کی تو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ وہ ضرور کہے گا کہ ہاں، یہ عبادت ہے۔ اب اس سے پوچھے کہ یہی قربانی جب تم نے کسی نبی، جن یا کسی بھی مخلوق کے لیے کی تو اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرایا کہ نہیں؟ وہ ضرور اس کا اقرار کرے گا اور کہے گا ہاں۔ ساتھ ہی آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کیا وہ ملائکہ، صلحاء اور لات وغیرہ کی پرستش کرتے تھے؟ وہ ضرور کہے گا ہاں۔ پھر آپ اسے بتائیں کہ ان کی پرستش یہی تو تھی کہ وہ انہیں پکارتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور ان کی طرف پناہ لیتے تھے، حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے ماتحت ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی امور کائنات کا انتظام کار ہے، لیکن اس اقرار کے باوجود انہوں نے ملائکہ اور صالحین کی جاہ و مرتبہ اور شفاعت کے پیش نظر انہیں پکارا اور ان کے طرف پناہ لی، اور ان کا یہ عقیدہ بالکل واضح ہے۔ شرح: پکارنا بھی عبادت۔ شبہ نمبر 5، جب بدعتی یہ کہتا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، ان سے التجا کرنا کوئی عبادت نہیں، یہ ان کا شبہ ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے عبادت میں اخلاص لازم قرار دیا ہے کہ یہ اخلاص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ وہ شخص اگر اس کا مفہوم واضح کر دے تو ٹھیک، وگرنہ آپ اسے بتاؤ کہ نیک لوگوں سے دعا اور ان کے ساتھ ایسا تعلق عبادت ہے۔ پھر عبادت کی اقسام بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طریقے سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا بھی عبادت ہے۔ جب دعا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی تو کسی دوسرے سے دعا کرنا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا۔ چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا بھی عبادت ہے تو پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان اللہ کو بھی اپنی کسی ضرورت کے وقت پکارتا ہے، اور کسی ایسی ہی صورت میں وہ نبی یا ولی کو بھی پکارتا ہے۔ اس طرح کیا وہ شخص اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا؟ سمجھدار آدمی کا جواب ہاں میں ہوگا، اور یہی حقیقت ہے۔ قربانی بھی عبادت ہے۔ شبہ نمبر 5۔ فاضل مؤلف عبادت کی دوسری قسم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اور قربانی کرنا بھی عبادت قرار پائی تو یہ کام بھی کسی دوسرے کے لیے کرنا شرک ہوگا۔ چنانچہ قربانی کے وقت بھی اسی طرح اخلاص ہونا چاہیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ مشرکین عرب فرشتوں اور نیک لوگوں یعنی لات و منات بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا آج بھی اگر کوئی صالحین و اولیاء کے لیے ذبح کرے یا ان سے دعا کرے، یہ ان کی عبادت ہی شمار ہوگی۔ متن: اگر معترض آپ سے یہ کہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار اور اس سے بیزاری کرتے ہو، آپ اسے کہیں کہ میں شفاعت رسول کا نہ تو منکر ہوں نہ اس سے بیزار ہو سکتا ہوں، بلکہ میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع و مشفع ہے، اور میں آپ کی شفاعت کا امیدوار بھی ہوں، لیکن شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دو کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الزمر۔ یہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد ہوگی، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس کے حکم کے بغیر کون اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں اس وقت تک شفاعت نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں شفاعت کی اجازت نہ دے دے، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ صرف توحید کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا۔ ترجمہ: جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران۔ گویا شفاعت کی اجازت بھی صرف اہل توحید کے لیے ہوگی۔ جب ساری کی ساری شفاعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور شفاعت اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے بارے میں اس وقت تک شفاعت نہیں کریں گے جب تک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت نہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید کے لیے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا میں اللہ سے شفاعت کا طلبگار ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ الہی میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمانا۔ معترض اگر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کر دی گئی ہے اور میں آپ سے اس عطا کی گئی چیز کا سوال کرتا ہوں، آپ اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سے براہ راست شفاعت کا سوال کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے،
ترجمہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، سورۃ الجن۔ جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو کہ وہ اپنے نبی کو تمہارے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت دے دے تو مذکورہ بالا آیت میں بھی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو بھی شفاعت کا حق دیا گیا ہے، چنانچہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ملائکہ، اولیاء اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی شفاعت کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو چونکہ اللہ نے انہیں شفاعت عطا کی ہے اس لیے میں ان سے شفاعت طلب کرتا ہوں؟ اگر تم کہتے ہو کہ ہاں تو یہی صالحین کی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اگر کہتے ہو نہیں تو تمہارا یہ قول بھی باطل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے، اس لیے میں آپ سے اس عطا کی گئی چیز کا سوال کرتا ہوں۔ شرح: شفاعت برحق ہے۔ شبہ نمبر 6۔ اگر بدعتی آدمی یہ کہتا ہے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے ہاں سفارش کریں گے تو ان سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ان کی سفارش حاصل ہو۔ جواب: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سفارش کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے اور جس کے حق میں چاہے سفارش کی اجازت دے گا، فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی سفارش کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں۔ سورۃ الزمر۔ سفارش کی دو شرائط ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی کسی شخص کو اجازت دے۔ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے سوائے اللہ کی اجازت کے؟ سورۃ البقرہ۔ دوسری، سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے دونوں سے اللہ راضی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اس دن کسی سفارشی کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی گفتگو پر اللہ خوش ہو۔ دوسری جگہ فرمایا۔ ترجمہ: وہ صرف ان کی سفارش کریں گے جن سے اللہ خوش ہوگا اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوں گے۔ سورہ انبیاء۔ یہ بات بھی ہر کسی کو معلوم ہے کہ توحید والوں سے اللہ خوش ہے اور کافروں سے ناراض۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اگر تم انکار کرو تو اللہ بے پرواہ ہے تم سے اور اپنے بندوں کے کفری اعمال سے خوش نہیں ہوتا۔ اگر تم خوشی پر شکر کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ سورۃ الزمر۔ اگر اللہ کافروں سے ناراض ہے تو وہ کافروں کے متعلق سفارش کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ جب سفارش کے تمام حقوق و اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ کام اللہ کی اجازت سے ہی ہوگا اور صرف اسی کی سفارش ہوگی جس سے اللہ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ توحید کے علاوہ کسی دوسری چیز سے خوش بھی نہیں ہوتا، تو اس سے لازماً یہ نتیجہ نکلا کہ سفارش کا مطالبہ بھی اللہ سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا مطالبہ کرنا غلط ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حصول کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ میرے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرمانا، اے اللہ مجھے اپنے نبی کی سفارش سے محروم نہ کرنا، وغیرہ۔ شفاعت کا اختیار۔ شبہ نمبر 7۔ شفاعت کا اختیار۔ شبہ نمبر 7۔ اگر مشرک یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اختیار دیا ہے اور اسی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا مطالبہ کرتا ہوں، تو اس کا جواب 3 صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے سفارش کا اختیار دے کر تمہیں بھی اس سے منع کر دیا ہے کہ تم اپنی دعا میں نبی کو شریک کرو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کو حق دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کریں گے، اور اسی شخص کی سفارش کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ جو مشرک ہے اس سے اللہ ناراض ہے اور اس کی سفارش کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، ان لوگوں کی سفارش کی جائے گی جن سے اللہ خوش ہوگا۔ سورہ انبیاء۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو بھی سفارش کی اجازت عطا فرمائے گا۔ فرشتے اور اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے۔ تو کیا آپ ان تمام لوگوں سے سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں ہم ان سب سے سفارش کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہی بات ثابت ہو گئی کہ یہ عبادت میں نیک لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ مشرکین نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سفارشی ہوں۔ اگر ایسی صورت ہو تو کہے، اے اللہ، تو اپنے نبی کی سفارش ہمارے لیے قبول فرما، لیکن ان کا مقصد تو ہوتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جائے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنا شرک اکبر ہے۔ اس عمل سے انسان ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ آدمی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے، بڑی عجیب اور انوکھی بات ہے۔ فرشتوں اور نیک لوگوں کی سفارش۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء اور مومنین بھی سفارش کریں گے، چھوٹے بچے بھی سفارش کر سکیں گے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو چکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان آدمی کے 3 بچے اگر فوت ہو جائے تو ایسا آدمی آگ میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں ہے، بشرطے کہ وہ بچے ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ متن، صالحین سے پناہ حاصل کرنا شرک ہے۔ اگر معترض یہ کہے کہ میں حاشا وکلا اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ صالحین سے پناہ حاصل کرنا شرک نہیں، آپ اس سے کہیں کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی بڑھ کر حرام قرار دیا ہے، اور اس کا بھی اقرار کرتے ہو کہ اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، تو شرک آخر وہ کون سا جرم ہے جو اس درجہ حرام ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتا؟ اب سوال کا یقیناً اس کے پاس جواب نہیں ہوگا، لہٰذا آپ اس سے کہیں کہ تم اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچا سکتے ہو جب تم خود شرک کا مطلب بھی نہیں جانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز حرام قرار دے اور یہ کہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تم اس چیز کے بارے میں نہ جانو اور نہ کسی سے دریافت کرو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بس اسے حرام قرار دے دیا اور اس کو بیان نہیں کیا؟ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے اور ہم بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بتوں کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرکین پوجا کرنے والی لکڑیوں اور پتھروں کو خالق و رازق اور مدبر مانتے تھے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو یہ غلط ہے۔ قرآن کریم اس کی تردید کرتا ہے، فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، آپ کہیے، وہ کون ہے جو زمین و آسمان سے تم کو رزق پہنچاتا ہے؟ سورہ یونس۔ اور اگر وہ کہے کہ شرک یہ ہے کہ انسان لکڑیوں، پتھروں اور قبروں پر بنی ہوئی عمارتوں وغیرہ کا رخ کرے، انہیں پکارے، ان کے لیے جانور ذبح کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں،
اپنی برکت سے ہماری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کر دیتے ہیں، تو آپ اس کے جواب کی تائید کریں اور یہ بتائیں کہ پتھروں اور مزاروں پر جا کر جو کام تم لوگ انجام دیتے ہو وہ بھی یہی ہے۔ اس طرح گویا اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کا یہ فعل ہی بتوں کی عبادت ہے۔ شرح: صالحین کی پناہ لینا۔ شبہ نمبر 8: اگر مشرک یہ اعتراض کرے کہ میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں بناتا، لیکن میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں نیک لوگوں سے دعا و پکار کرتا ہوں، یہ شرک میں تو شامل نہیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا اور زنا کی حرمت سے یہ زیادہ بدتر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ جب تک اس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور یہ شرک نہیں، اس وقت تک وہ صحیح جواب نہ دے سکے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان۔ اگر مشرک اس عقیدے کے باوجود خود کو مشرک نہیں سمجھتا تو اس کا جواب دو طرح دیا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: جب آپ شرک کی حقیقت سے واقف ہی نہیں تو پھر خود سے شرک کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی لا علمی پر مبنی ہے، لہذا قابل قبول نہ ہوگی۔ پوائنٹ سیکنڈ: اگر آپ کو اس شرک کی صحیح معلومات نہیں تو آپ کسی سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہو تو لیکن اس کی وضاحت نہ کی ہو؟ ہرگز نہیں۔ شبہ نمبر 9: اگر مشرک یہ اعتراض کرے کہ بتوں کی عبادت کو شرک کہتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ جواب: بتوں کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنے سے مراد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارا معبود ہمیں رزق دینے والا، پیدا کرنے والا اور دنیاوی امور چلانے والا ہے؟ اگر مشرک کا خیال یہ ہے تو اس نے قرآن کو جھٹلایا، یعنی قرآن نے ایسی بات بیان نہیں فرمائی بلکہ اس سے مختلف بیان کی ہے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے کفار و مشرکین اگر کسی لکڑی، پتھر، قبر یا مزار پر دعا کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں تو ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، چنانچہ ان کا یہ طریقہ اور آج کے مشرکین کا طریقہ ایک جیسا نظر آئے گا۔ متن: اس سے آپ یہ بھی پوچھیں کہ تم نے جو یہ کہا کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شرک بتوں کے ساتھ خاص ہے، بزرگوں کو پکارنا اور ان پر توکل کرنا شرک میں داخل نہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن مجید نے ہر اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو فرشتوں، عیسیٰ علیہ السلام یا بزرگوں سے لو لگائے یا ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھے کہ ان سے مدد طلب کرے اور ان سے دعائیں وغیرہ کرے۔ اب یہ شخص لازمی طور پر اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ کی عبادت میں کسی بھی نیک شخص کا شامل کرنا ہی وہ شرک ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، چنانچہ یہی ہمارا مقصود ہے کہ اسے شرک کی سمجھ آ جائے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ اس مسئلہ کا راز یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو آپ اس سے کہیں کہ شرک کی وضاحت کرو۔ اگر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تو کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے، بیان کرو۔ اس نے اگر قرآن مجید کے مطابق ایک اللہ کی عبادت کا مطلب بیان کر دیا تو یہی مطلوب و مقصود ہے، لیکن اگر کہے کہ میں نہیں جانتا تو اس سے پوچھے کہ تم اس چیز کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جس کا مطلب ہی نہیں جانتے، اور اگر اس نے غلط مطلب بیان کیا تو شرک باللہ اور عبادت اصنام کے سلسلہ میں وارد قرآنی آیات پڑھ کر سنائے اور یہ بتایا کہ یہ بعینہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے زمانے میں لوگ کر رہے ہیں
اور ایک اللہ کی عبادت ہی ہمارا وہ جرم ہے جس کی لوگ ہمیں سزا دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف اپنے سابقہ مشرک بھائیوں کی طرح چیختے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ سورہ سعد شرح شرک کیا ہے؟ شبہ نمبر 10۔ اگر مشرکین کی مراد یہ ہے کہ بتوں کی عبادت ہی دراصل شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہو سکتی۔ جواب: آیا نیک لوگوں پر اعتماد کرنا، ان سے دعا کرنا شرک میں شامل نہیں؟ قرآن مجید اسی نظریے کو غلط کہتا ہے، لہذا آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ نیک لوگوں میں سے کسی کو بھی عبادت میں شامل کرنے کا نام شرک ہے، جو قرآن مجید میں مذکور ہے اور اس کی مذمت قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اس سے سب سے پہلے شرک کا مفہوم پوچھا جائے۔ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، اسے دوبارہ پوچھا جائے کہ بتوں کی عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ گزشتہ بحث کے مطابق اس سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشرک یہ کہتا ہے کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، تو اس سے عبادت کا مفہوم پوچھا جائے گا۔ چنانچہ یہ بحث 3 شکلوں میں ہو سکے گی۔ پوائنٹ فرسٹ، اگر وہ اپنے موقف کے لیے قرآن پاک سے دلائل مہیا کرے تو ٹھیک ہے، اس سے شرک سمیت اللہ تعالیٰ کی عبادت ثابت نہ کر سکے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس سے اللہ کی عبادت کی حقیقت معلوم نہ ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کو لاجواب کیا جا سکتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا صحیح مفہوم معلوم ہی نہیں، تو تم خود اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ شرک نہیں؟ پوائنٹ تھرڈ، وہ اس کا اصل مفہوم بیان ہی نہ کرے۔ ایسی صورت میں اس کی غلطی کو بیان کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ شرک کیا ہے اور بتوں کی عبادت کیا ہوتی ہے، جسے یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود خود کو مشرک نہیں بلکہ موحد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حقیقی مفہوم بیان کرنا چاہیے، جس بات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ان کے بڑوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ ان کے الفاظ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کیا انہوں نے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان میں سے جو سردار تھے وہ نکلے اور کہنے لگے، چلو اور اپنے ہی معبودوں پر صبر کر کے بیٹھے رہو، یہی چیز دراصل تم سے مطلوب ہے۔ ہم نے پہلی قوموں میں یہ بات نہیں سنی، یہ عجیب بات ہے۔ سورہ الصاد